گزشتہ رات کے شروع تک نا تو اس کا رخ زیادہ تر ادھر تھا عمان کی طرف، شمال مغرب کی جانب، جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے۔ ابھی بھی کراچی سے خاصے فاصلے پر ہے، کراچی سے کوئی 1120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جنوب میں، لیکن گزشتہ رات سے اس کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، یعنی شمال مغرب کے بجائے شمال مشرق کی طرف ہوا ہے۔ تو اگر شمال مشرق کی طرف ہی رہتا ہے آخر تک، جب تک یہ کسی ساحل کے قریب نہیں جاتا، تو پھر ہمارے ساحلی علاقے کو ہو سکتا ہے خطرہ، لیکن یہ دیکھنا، مانیٹر کرنا ہم جیسے کر رہے ہیں، اس کو کرنا پڑے گا مسلسل کہ پھر اس کا رخ چینج ہو کر عمان کی طرف تو نہیں جاتا۔ تو سلائٹلی رخ اس کا چینج ہوا ہے، یعنی نارتھ ویسٹ ورڈ کے بجائے نارتھ ایسٹ ورڈ ہوا ہے۔ تو اگر یہ نارتھ ایسٹ ورڈ کی طرف ہی رہتا ہے مسلسل، مطلب جب تک کہ یہ ختم نہیں ہو جاتا، تو پھر ہماری ساحلی پٹی کو ہو سکتا ہے خطرہ کچھ نہ کچھ۔ اور البتہ یہ کہ 13 یا 14 جون سے پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کراچی بھی اور دوسری پوری کوسٹل پٹی کے ساتھ بلوچستان کی بھی کوسٹل بیلٹ اور سندھ کی بھی، کہ گرج چمک کے ساتھ بارش اور آندھی چلنے اور سمندر میں رفنس بہت بڑھ جائے گی۔ اس لیے فشرمین کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ آج جو بلیٹن ایشو کریں گے کہ 12 جون کے بعد آپ اوپن سی میں نہ جائیں۔ تو ابھی تو خاصی شدت ہے اس میں، یعنی ویری سیویئر سٹیج ہے اس کی، ویری سیویئر سائیکلونک سٹارم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینٹر کے آس پاس جہاں پر اس کا یعنی 1120 کلومیٹر دور سینٹر ہے، وہاں پر 130 سے 150 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ اسی شدت سے اگر خدا نخواستہ کسی ساحل سے آ کے ٹکراتا ہے، کسی بھی ساحل سے، چاہے وہ عمان کا ہو یا پاکستان کا یا انڈین گجرات ہو، تو ظاہر ہے اسی شدت کے ساتھ جب سائیکلون ٹکراتا ہے تو پھر بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ اس کے 3 بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں کہ بہت ہائی انٹینسٹی ونڈز ہوتی ہیں، تو آپ کے جتنا لوز اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ایون جو اچھا ویل آرگنائز یا اسٹرکچرڈ وہ اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ بھی اتنی تیز ہواؤں کے سامنے ایک طرح سے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ نقصان ہوتا ہے تیز ہواؤں کی وجہ سے، اور دوسری آپ کی الیکٹریکل انسٹالیشنز اور دوسری جتنی چیزیں ہیں کوسٹ کے ساتھ وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ٹورنشل رین ہوتی ہے، بہت زیادہ بارش اس میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی اسی انٹینسٹی کے ساتھ اگر ٹکرائے تو پھر 200 سے 300 ملی میٹر بارش مختلف جگہوں پر اس طرح سے ہو سکتی ہے، اور آپ کی جو نشیبی آبادیاں ہیں وہ زیر آب آ سکتی ہیں، کیونکہ سمندر میں رفنس بہت بڑھ جاتی ہے اور ہائی ٹائڈ بہت دور تک پھیلتی ہے، اور اسٹارم سرج جو ہوتی ہے وہ کسی کوسٹل پٹی سے ٹکراتے وقت جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے، اگر وہ نارمل ہائی ٹائڈ کے ساتھ مل جائے تو پھر زیادہ جو کوسٹل شیلف ہوتی ہے آپ کی، اس کو وہ زیر آب آ سکتی ہے۔ وہ نام اس کا بیپور جوائے ہے، بنگلہ دیشی زبان کا لفظ ہے، بنگلہ دیش کا سجسٹ کردہ نام ہے یہ، جس کا معنی ہوتا ہے آفت یا تباہی۔ اور شدت اس کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویری سیویئر ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کیٹیگریز، اصل میں ان کی کیٹیگرائزیشن اس طرح سے ہے، سائیکلونک سٹارم، پھر سیویئر سائیکلونک سٹارم، پھر ویری سیویئر۔ تو ابھی یہ ویری سیویئر میں ہے، اور اس کو آپ اس میں نا کیٹیگری 2 میں کر سکتے ہیں، جو ہریکین کی یا ٹائفون کی کیٹیگریز ہوتی ہیں اس حساب سے یہ کیٹیگری 2 میں ہے اس وقت۔